السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، معاشیات اسلام کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی ہم اس نشست میں بات کریں گے کہ انسان کا کمزور ترین پہلو کیا ہے۔ غیر اسلامی معاشی فلسفوں نے انسان کے اس نفسیاتی کمزور پہلو کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اسلام نے انسان کے اس کمزور ترین نفسیاتی پہلو کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا۔ سنتے جائیے، اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، انسان کا جو کمزور ترین پہلو ہے، اس کی زندگی کا، اس کی نفسیات کا جو کمزور ترین پہلو ہے، وہ ہے اس کے پیٹ کا تقاضا۔ یہ پیٹ انسان کا کمزور ترین پہلو ہے، اور جب یہ پیٹ بھر جائے تو پھر انسان کا کمزور ترین پہلو اس کی شرمگاہ کے تقاضے۔ یہ ہیں انسان کے دو کمزور ترین پہلو۔ سب سے پہلا پیٹ ہے۔ پیٹ نہ بھرے تو پھر بندہ شرمگاہ کے تقاضوں کی طرف بھی نہیں جاتا۔ پیٹ بھر جائے تو پھر بندہ شرمگاہ کے تقاضوں کی طرف لپکتا ہے۔ یہ انسان کی دو نفسیاتی بنیادی کمزوریاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان بنیادی نفسیاتی کمزوریاں جو ہیں، ان کے ساتھ اسلام نے کیا سلوک روا رکھا۔ یہ جو دو بنیادی کمزوریاں ہیں، یہ ایسی کمزوریاں ہیں کہ انسان اپنی تمام خوبیوں کو قربان کر دیتا ہے، ملیہ میٹ کر دیتا ہے۔ اس کے اخلاق، اس کا کردار، یہ ساری صفات اعلیٰ جو انسان کی ہیں، وہ بھیٹ چڑھ جاتی ہیں پیٹ اور شرمگاہ کے تقاضوں کے پیچھے۔ انسان اپنے کردار کو، اپنی شناخت کو، اپنے آپ کو کھو دیتا ہے پیٹ اور شرمگاہ کے تقاضوں کے پیچھے۔ یہ انسان کے دو بنیادی کمزور پہلو ہیں۔ اسلام کے علاوہ جو دیگر معاشی فلسفے ہیں، سیاسی فلسفے ہیں، چونکہ ہم معاشی حوالے سے بات کر رہے ہیں تو فوکس معاشی فلسفوں کو ہی کریں گے۔ دنیا کے دو مشہور معاشی فلسفے اسلام کے علاوہ جو ہیں، وہ اشتمالیت اور اشتراکیت ہے، یعنی کمیونزم، سوشلزم، اور کیپٹلزم جو مغرب کے اندر ہے۔ کمیونزم، سوشلزم آپ رشیا اور چائنا کو دیکھتے ہیں۔ تو اسلام کے علاوہ جو فلسفے ہیں، انہوں نے انسان کی اس بنیادی کمزوری کو ہاتھ میں لیا۔ علاج کی بجائے اس کی ہوس کو اور ابھارا۔ انسان کی ان دو بنیادی کمزوریوں سے انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا۔ آپ دیکھ لیں کہ اشتراکیت ہو یا اشتمالیت ہو، کمیونزم ہو، سوشلزم ہو یا کیپٹلزم ہو، ان کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کا نتیجہ بے لگام پیٹ ہے کہ حلال و حرام کی تمیز سے بے لگام، حلال و حرام کی حدود سے بے لگام پیٹ ہے، اور بے شرم شرمگاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مغرب کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو اسلام کے علاوہ ہیں، ان میں نکاح کا تصور ہی ختم ہو رہا ہے۔ وہ شادی کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں شادی کی کوئی ضرورت نہیں۔ سمجھے؟ وہ پارٹنرشپ قائم کر لیتے ہیں جب تک رہتے ہیں، اس میں اولاد بھی ہو سکتی، نہیں بھی ہو سکتی۔ اولاد بھی پیدا ہوں تو کیا کہتے ہیں، عورتوں کی مرضی سے پیدا ہوں بس، اور کچھ بھی نہیں، وہ بھی ایک دو۔ یہ اس پہ زیادہ جانے کی ضرورت نہیں۔ تو صرف آپ کے سامنے یہ بات رکھنی تھی کہ اسلام کے علاوہ جتنے معاشی فلسفے ہیں، ان کا آپ نتیجہ دیکھ لیں۔ بے لگام پیٹ، حلال و حرام کی حدود سے بے لگام ہوتا ہوا پیٹ، اور بے شرم شرمگاہ۔ انہوں نے پیٹ کو بے لگام کیا حلال و حرام کی حدوں سے باہر نکال کے، اور شرمگاہ کے تقاضوں کو ہر طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی بے شرم شرمگاہ بنا کر، اور اپنا خیال باطل یہ بنا لیا کہ اس طرح انسان کو سکون ملے گا، وہ ایک مطمئن نفسیاتی زندگی گزارے گا اپنے بے لگام پیٹ کے ساتھ، اور اپنی بے شرم شرمگاہ کے ساتھ۔ کھلی آزادی دے دی۔ لیکن سوال یہ ہے،
اس بے لگام پیٹ کے ساتھ اور اس بے شرم شرمگاہ کے ساتھ کیا انسان کو سکون ملا؟ کیا اس کی زندگی میں چین، اطمینان داخل ہوا؟ کیا اس کی زندگی سے اضطراب، بے چینی، بے سکونی ختم ہوئی؟ کیا اس کی زندگی سے جرائم کا خاتمہ ہوا؟ جس دنیا میں زنا کی سرعام اجازت ہے ود کانسینٹ، کہ رضامندی کے ساتھ آپ محرم رشتوں کے ساتھ بھی زنا کر سکتے ہیں، چاہے باپ بیٹی راضی ہو جائیں، چاہے ماں بیٹا راضی ہو جائیں، چاہے بہن بھائی آپس میں راضی ہو جائیں، زنا پر قانون انہیں پوچھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ سب کچھ ود کانسینٹ ہو رہا ہے۔ اتنی بے لگام آزادی دینے کے باوجود، جس میں پیٹ بھی بے لگام، شرمگاہ بھی بے لگام، سوال یہ ہے کیا ان معاشروں میں سکون آیا؟ اطمینان، چین، امن، راحت، عزت؟ نہیں، پہلے سے زیادہ بے سکونی، پہلے سے زیادہ بے اضطراب، پہلے سے زیادہ بے چینی، پہلے سے زیادہ جرائم۔ مغرب کی آج کی دنیا کو دیکھ لیں اور اس دنیا کو دیکھ لیں جب یہ بدکاریوں کی، لواطت کی، زنا کی قانونی اجازت نہیں تھی۔ جرائم آج زیادہ ہیں یا تب زیادہ تھے؟ جرائم آج زیادہ ہیں۔ جب انہوں نے پیٹ کو قانونی طور پر بے لگام کیا، شرمگاہ کو قانونی طور پر بے شرم کیا، تو جرائم بڑھ گئے۔ ان کا خیال تو یہ تھا کہ سکون ملے گا، آرام سے بیٹھیں گے، جرائم کم ہوں گے۔ ان کے ہاں تو جن کو یہ جرائم کہتے ہیں، حالانکہ ہمارے ہاں جرائم کی فہرست تو طویل ہے نا، ہمارے ہاں جو جرائم ہے وہاں وہ جرائم نہیں ہے۔ جن کو وہ جرائم کہتے ہیں ان جرائم کی بھی ریشو پہلے سے زیادہ ہے۔ سکون نہیں ملا، اور مزید اس پر اضافہ یہ کہ جرائم بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین جرم جو انسان کی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے براہ راست، وہ خودکشی کا جرم ہے۔ بے لگام پیٹ کے ساتھ، بے شرم شرمگاہ کے ساتھ اس معاشرے میں خودکشی کا جرم اتنا بڑھ گیا کہ اب وہ لوگ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ جاپان کو دیکھ لیں، خودکشی کی شرح کتنی زیادہ ہے، کتنی زیادہ ہے، حالانکہ پیٹ کے تقاضے کتنے ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق کتنے بہترین طریقے سے پورے ہو رہے ہیں، شرمگاہ کے تقاضے کتنے بہترین طریقے سے پورے ہو رہے ہیں ان کے معیار کے مطابق، لیکن خودکشی کی شرح کتنی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مغرب میں دیکھ لیں، مغرب میں ان کا کوئی سینئر سٹیزن، باپ دادا مرتا ہے تو اپنی مرضی سے ہاسپٹل پہنچتا ہے، زہر کی چھوٹی سی پیالی ہاتھ میں لیتا ہے۔ آپ نے ویڈیو وائرل ہوتی ہوئی دیکھی ہوگی بعض، وہ باقاعدہ ایک دوسرے کو الوداعی سلام کرتے ہیں، مگرمچھ کے تھوڑے سے آنسو بھی بہاتے ہیں ایسے کر کے، ٹھیک ہے، اور زہر کا پیالہ پی لیتے ہیں، وہیں ختم۔ آخر یہ انسان مجبور کیوں ہوا اپنی زندگی کے خاتمے پر جو اس کو سب سے زیادہ عزیز تھی؟ بے لگام پیٹ کے ہوتے ہوئے، بے شرم شرمگاہ کے ہوتے ہوئے وہ اپنی زندگی کے خاتمے پر مجبور کیوں ہوا؟ صاف نتیجہ یہ نکلا کہ بے لگام پیٹ نے سکون نہیں دیا، بے شرم شرمگاہ نے اسے سکون نہیں دیا، جرائم بڑھ گئے، اور بالآخر یہ نتیجہ بھی نکلا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے، اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے، ود کنسنٹ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اور یہ بھی اب جرم نہیں سمجھا جا رہا مغربی معاشرے میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ثم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نتیجہ کیا نکلا خواتین و حضرات؟ کہ پیٹ کو بے لگام کرنے سے، شرمگاہ کو بے شرم کرنے سے سکون نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب پیٹ کو بے لگام کرنے سے اور شرمگاہ کو بے شرم کرنا یہ علاج نہیں ٹھہرا۔ اور یہ علاج کس نے کیا تھا پیٹ کو بے لگام کرنے کا، حلال و حدود کی حدوں سے بے لگام کرنے کا، اور شرمگاہ کے حلال تقاضوں سے بے شرم کرنے کا؟ یہ علاج کس نے تجویز کیا تھا؟ یہ علاج معاشی فلسفوں نے تجویز کیا تھا۔ تو ان کا علاج غلط ٹھہرا، اس کا مطلب انہوں نے انسان کی ان دو بنیادی کمزوریوں کا غلط علاج کیا، بلکہ غلط فائدہ اٹھایا، نتیجہ مائنس میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔
تو آج کی اس نشست میں یہی آپ سے بات کر رہا ہوں، انسان کے ان دو بنیادی کمزوریاں جو پیٹ کے تقاضے اور شرمگاہ کے تقاضے، ان کے ساتھ غیر اسلامی معاشی فلسفوں نے کیا سلوک کیا اور کیا نتیجہ نکلا، اسلام نے کیا سلوک کیا اور کیا نتیجہ نکلا۔ ابھی تو میں نے مغرب پہ بات کی، اب آتے ہیں اسلام کی طرف۔ اسلام کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ انسان کے اندر یہ دو بنیادی نفسیاتی کمزوریاں ہیں۔ اسلام جانتا ہے، زیادہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے اندر یہ دو بنیادی نفسیاتی کمزوریاں ہیں، پیٹ کا تقاضا اور اس کی شرمگاہ کا تقاضا۔ ٹھیک، اگر یہ نفسیاتی کمزوری بالکل مائنس ہوں فرشتوں کی طرح تو پھر تو دنیا دارالامتحان رہی نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو امتحان میں ڈالنا ہے۔ تو ہدیناہ النجدین، اللہ تعالیٰ نے خیر و شر اس کے اندر رکھ دی ہیں، اور خیر و شر پر قدرت بھی اس کو دے دی ہے۔ اگر اللہ اس بندے میں شر نہ رکھتا، شر کے تقاضے نہ رکھتا، خیر نہ رکھتا، خیر کے تقاضے نہ رکھتا، اور اس کو اختیار نہ دیتا کہ تیری مرضی تو خیر کی طرف جا، تیری مرضی تو شر کی طرف جا، تو امتحان نہ ہوتا۔ اگر اللہ پیٹ اور شرمگاہ کے تقاضے نہ رکھتا تو پھر تو بندہ فرشتہ ہوتا، امتحان ہی ختم ہو جاتا۔ تو اس لیے یہ سوال پیدا نہ ہو کہ انسان کی یہ دو بنیادی کمزوریاں تو اللہ نے رکھی ہیں، بالکل اللہ نے رکھی ہیں، لیکن اس کمزوری پر قابو پانے کی قدرت بھی اسی اللہ نے دی ہوئی ہے۔ اس پہ بھی تو جائے نا، خامیاں بھی اللہ نے رکھی، ان خامیوں پر قابو پانے کی قدرت بھی اللہ نے دی، خوبیاں بھی اللہ نے رکھی، ان خوبیوں کو ترقی دینے کی قدرت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیت کی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، شر خیر کے دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تمہاری مرضی ایمان پہ آؤ، تمہاری مرضی تم کفر پہ جاؤ، لیکن نتیجہ تمہارا برابر نہیں ہوگا، ایک جہنم میں جائے گا، دوسرا جنت میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو انسان کی دو بنیادی نفسیاتی کمزوریاں ہیں، پیٹ اور شرمگاہ، اسلام نے بھی اس کو اپنی نگاہ میں رکھا اور اس کا علاج تجویز کیا، مغرب کی طرح نہیں۔ مغرب نے تو کیا علاج تجویز کیا تھا؟ پیٹ کو بے لگام بنا کے حلال و حدود کی حدوں سے، اور شرمگاہ کو بے شرم بنا کے اس کی حدیں بھی ختم کر دیں تاکہ سکون مل جائے، اور نتیجہ الٹ ہوا، بے سکونی آئی۔ اسلام نے بھی علاج تجویز کیا۔ اسلام نے کہا تمہارے اندر یہ دو بنیادی کمزوریاں ہیں، پیٹ اور شرمگاہ، ان کمزوریوں پر پانے کا طریقہ کیا ہے؟ حرام سے بچو، حلال کی طرف جاؤ۔ یہ نہیں کہا تم بھوکے مر جاؤ، پیٹ کے تقاضے پورے نہیں کرنے۔ یہ نہیں کہا کہ تم کیا کہتے ہیں بے سکون ہو کے مر جاؤ، شرمگاہ کے تقاضے پورے نہیں کرنے۔ پیٹ کے تقاضے بھی اللہ نے بتا دیے، کہا یہ حلال یہ حرام، تم نے حلال کی طرف جانا ہے۔ شرمگاہ کے تقاضے بھی بتا دیے، کہا یہ حلال یہ حرام، تم نے حلال کی طرف جانا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا۔ اسلام نے تو راستے بتا دیے۔ یوں اسلام نے انسان کو کنٹرول میں رکھا۔ کنٹرول میں اسلام نے یوں نہیں رکھا، کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ پیٹ کے تقاضوں میں مکمل طور پر پابندی عائد کر دی، شرمگاہ کے تقاضوں پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی، کہ آپ زندگی گزارو۔ نہیں، جس اللہ نے بندے میں یہ کمزوریاں رکھی ہیں، ان کمزوریوں کے تقاضوں پر عمل کرنے کے جائز طریقے بھی اسی اللہ نے رکھے ہیں، پیٹ کے بھی، شرمگاہ کے بھی۔ کہا تم نے یہ حلال تقاضے پورے کرنے، صرف حرام تقاضوں سے بچنا ہے، یعنی تمہارا پیٹ کا تقاضا بھی میری حکموں کے مطابق پورا ہوگا، میرے احکام کے مطابق، اور تمہاری شرمگاہ کے تقاضے بھی پورے ہوں گے میرے احکام کے مطابق، بس۔ اور جہاں میرا حکم نہیں، تم نے اس طریقے سے نہ پیٹ کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، نہ شرمگاہ کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ کتنا آسان ترین حل اسلام نے دیا، کتنا آسان ترین حل اسلام نے دیا، اور ساتھ اس آسان ترین حل کے ساتھ اجر بھی دیا۔ یہ نہیں کہ حل دیا اور کہا مر جاؤ بس ٹھیک ہے، نہیں، حل دینے کے بعد کہا تم حل پر صحیح عمل کرو گے، اللہ کی رضا ملے گی اور ابدی جنت ملے گی، جہاں امتحان نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، عیش و عشرت کی زندگی ہوگی، من چاہی زندگی ہوگی، یہاں تم رب چاہی زندگی گزار کے دیکھو۔ لا الہ الا اللہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت میں پھر وہ حلال حرام کی حدیں نہیں ہوں گی، جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا وہاں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں، کمزوری پر قابو پانے کے لیے نبی علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے، مَن يَضْمَلْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَلْ لَهُ الْجَنَّةِ۔
جو اپنے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز کی مجھے ضمانت دے دے کہ غلط استعمال نہیں ہوگی، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے دے کہ غلط استعمال نہیں ہوگی، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جو منہ کی ضمانت دے دے، چاہے وہ زبان ہو کہ غلط استعمال نہ ہو، غیبت نہ کرے، چاہے وہ پورا منہ ہو، زبان ہو جو اندر ہے کہ چٹخارے میں نہ جائے، حرام نہ کھائے، ٹھیک۔ چونکہ ہمارے یہاں معاشی فلسفے کی بات ہے تو ہم یہاں بابئی نہ لکھیے کیا جو معدے کا فلسفہ ہے اسی کو فوکس کر کے آگے چلیں گے۔ پیٹ کی ضمانت دے دو، شرمگاہ کی ضمانت دے دو، تمہیں جنت مل جائے گی۔ ضمانت کا یہ مطلب نہیں ہے پیٹ کے تقاضے بالکل پر عمل نہیں ہوگا، شرمگاہ کے تقاضوں پر بالکل عمل نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، حلال طریقوں سے ہوگا، حرام طریقوں سے نہیں ہوگا۔ اور اب انشاءاللہ آگے چند دنوں کے بعد 23-24 مارچ کو روزہ بھی آ رہا ہے۔ روزہ بھی انہی انسان کی دو بنیادی کمزوریوں کو قابو پانے کے لیے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ کھانے پینے اور جماع سے رکنا، وہ بھی حلال کھانے سے، حرام پینے سے، حلال کھانے سے، حلال پینے سے رکنا، اور حلال جماع سے، حلال ہم بستری سے رکنا۔ حرام سے تو 12 مہینے کا روزہ ہے، یہ تو رمضان میں صرف حلال طریقوں سے روکا ہے تاکہ حرام طریقوں سے رکنے کی طاقت پیدا ہو جائے، تربیت ہو جائے۔ تو روزہ کس چیز کا نام ہے؟ انہی دو بنیادی کمزوریوں پر قابو پانے کا نام ہے۔ کھانا پینا یہ پیٹ کا تقاضا ہوا، جماع مباشرت ہم بستری یہ شرمگاہ کے تقاضے ہوئے۔ تو روزہ بھی دراصل انسان کی انہی دو بنیادی کمزوریوں پیٹ اور شرمگاہ، ان کمزوری پیٹ اور شرمگاہ کی کمزوریوں پر قابو پانے کا نام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اب جب اسلام ٹھیک ہے اپنی تعلیمات کی روشنی میں انسان کی ان بنیادی کمزوریوں کو سامنے رکھ کر اس کا علاج کرتا ہے، تو اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں، ایک نتیجہ وہاں نکلا تھا جو غیر اسلامی معاشی فلسفوں نے نتیجہ نکالا تھا کہ شرمگاہ کو بے لگام کر دیا اور پیٹ کو بے لگام کر دیا۔ نتیجہ مزید بے سکونی کی صورت میں سامنے آیا۔ اسلام نے بے لگام نہیں کیا، حلال حرام کی تقسیم کر دی۔ نتیجہ کس صورت میں آ رہا ہے؟ اللہ اکبر، نتیجہ اس صورت میں آ رہا ہے کہ بندے کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، چاہے جائز تقاضے پورے ہونے کی نوبت بھی نہ آئے۔ اگر سمجھ آئی؟ یعنی ایک بندہ پیٹ کے جائز تقاضے بھی پورا نہ کر سکے بالفرض، اور شرمگاہ کے جائز تقاضے بھی پورے نہ کر سکے، تو اس مارے وہ خودکشی نہیں کرتا، جرائم میں اضافے نہیں ہوتے، حلال و حرام کی تقسیم کر دی بس۔ عمومی معاشرے کو یہ سارے کیا کہتے ہیں جو مواقع حاصل ہوں گے کہ وہ حلال طریقے سے پیٹ کے تقاضے بھی پورے کریں، شرمگاہ کے تقاضے بھی پورے کریں، حرام کی طرف نہ جائیں۔ چند ایک ایسے ہو سکتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان کے پیٹ کے جائز تقاضے بھی پورے نہ ہو سکیں، شرمگاہ کے جائز تقاضے بھی پورے نہ ہو سکیں، اللہ ان کو اس پر اجر دے گا، اور جو اس پہ رکاوٹ بنے اللہ ان کو پکڑے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ کہے گا میرا بندہ تھا، یہ محروم المعیشت تھا، اس کی زندگی صحیح نہیں گزر رہی تھی، تم نے کیوں نہیں کھلایا؟ میں بھوکا تھا تم نے مجھے نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے نہیں پلایا۔ یا اللہ تجھے کیسے بھوک لگی، تجھے کیسے پیاس؟ کہا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندے کو پیاس لگی تھی۔ اللہ حساب نہیں لے گا۔ اسی طرح اس نے جائز طریقے سے شرمگاہ کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی، اس کے پورے نہیں ہوئے، پورے نہ ہونے کے نتیجے کیا؟ لوگوں نے غریب سمجھ کے اپنی بیٹی نہیں دی، یا اس کی نکاح میں رورے اٹکائے، یا ریاست نے جہاد نہیں کیا، بدلے میں کنیزیں نہیں ہیں کہ بیچارہ کنیزوں پہ ہی گزارا کر لے، تو پکڑے تو جائیں گے نا۔ لیکن بہرحال اسلام نے جو علاج تجویز کیا، اس علاج کی روشنی میں عمومی طور پر پیٹ اور شرمگاہ کے جائز تقاضے پورے ہوں گے، نہ بھی ہوں گے تو بندہ اس کے پیچھے خودکشی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، خودکشی نہیں کرے گا، بلکہ صابر رہے گا، شاکر رہے گا۔ حلال پیٹ اور شرمگاہ کے حلال تقاضے پورے ہوئے تو شکر کرے گا، نہ ہوئے صبر کرے گا، لیکن جرم میں نہیں پڑے گا، خودکشی تک نہیں پہنچے گا۔ اور یہ کوئی خلائی باتیں نہیں ہیں، ہماری تاریخ ہے، ہماری صرف تاریخ نہیں ہے، آج بھی مشاہدہ ہے۔ جو اسلام کی ان تعلیمات پر آتے ہیں ان کی زندگیوں میں کتنا سکون ہوتا ہے، بھلے یہ تقاضے حلال تقاضے بھی پوری طرح ان کے پورے نہ ہو رہے ہوں، پھر بھی وہ جرائم کی طرف نہیں جاتے، جان دے دیتے ہیں لیکن صابر رہتے ہیں۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے اور مانتی ہے، اس پر دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو عام مشاہدے کی بات ہے۔ تو اب پتہ چلا
کہ علاج کس نے صحیح تجویز کیا؟ علاج اسی ہستی نے صحیح تجویز کیا جس نے یہ انسان بنایا تھا، کیونکہ انسان کی مشینری اللہ نے بنائی تھی تو اللہ کو پتا تھا اس کا علاج کیسے ہوگا۔ جو مشینری بناتا ہے ڈائریکشن وہی صحیح دے سکتا ہے۔ ہونڈا والے اپنی کار بناتے تو ٹوٹو والے تو ڈائریکشن نہیں دیتے نا، ہونڈا والے ڈائریکشن دیتے ہیں۔ ہماری گاڑی صحیح کیسے چلے گی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا تو ڈائریکشن اللہ کی چلے گی، گائیڈ بک اللہ کی چلے گی کہ اس انسان کی مشینری نے صحیح کیسے چلنا ہے۔ وہ چلی، چل کے دکھائی۔ آج بھی انفرادی سطح پر کیا کہتے ہیں یہ کام ہو رہا، بلکہ بہت بڑا اجتماع یہ کام۔ اجتماع کیا مطلب؟ افراد کا بہت بڑا، آپ سمجھ لیں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کر کے صابر بھی ہے، شاکر بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو معلوم ہوا تو اسلام نے جو علاج کیا تھا وہی علاج درست ہوا۔ تو کیا حیرت کی بات نہیں ہے کہ پیٹ اور شرمگاہ کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے بندہ خودکشی کرتا ہے، اور یہاں جائز تقاضے پورے بھی نہ ہوں تو خودکشی نہیں کرتا؟ فرق کیا نکلا؟ میں اس طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، یہ اس پوائنٹ پہ ذرا فوکس کیجیے گا۔ ایک طرف وہ معاشرہ ہے جہاں پیٹ بے لگام ہے، شرمگاہ بے شرم ہے، سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں ہر طریقے سے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ وہاں جرائم بھی بڑھ رہے ہیں، بے سکونی بھی بڑھ رہی ہے، یہاں تک خودکشی ہو رہی ہے، جبکہ اسلامی معاشرے میں خودکشی کی وہ ریشو ہی نہیں ہے۔ جو کرتا ہے وہ ان کی کاپی کر کے خودکشی پر مجبور ہوتا ہے، وہ اسلام کی تعلیمات سے بغاوت کر کے خودکشی پر مجبور ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے آج تک کسی نے خودکشی نہیں کی۔ ہاں جہاد میں جان ضرور دی، وہ خودکشی نہیں ہے، وہ تو زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آخر وہ بیسک ڈیفرنس کیا ہے کہ ایک معاشرے میں پیٹ اور شرمگاہ کے بے لگام اور بے شرم تقاضے پورے ہوتے ہیں پھر بھی خودکشی ہوتی ہے، اور دوسرے معاشرے میں جائز طور پر بھی اگر یہ تقاضے پورے نہ ہو تو خودکشی نہیں ہوتی۔ تو فرق کس کا نکلا؟ فرق تعلق باللہ کا نکلا، تعلق مع اللہ کا نکلا، کہ جس معاشرے میں اللہ کے ساتھ تعلق استوار ہے وہاں پیٹ اور شرمگاہ کے جائز تقاضے بھی پوری طرح پورے نہ ہو رہے ہوں تو خودکشی نہیں ہے، اور جس معاشرے میں پیٹ اور شرمگاہ کے تقاضے بے لگام طریقے سے پورے ہو رہے ہیں، وہاں جس معاشرے میں تعلق باللہ نہیں ہے وہاں خودکشیاں ہو رہی ہیں، سمجھ آئی؟ چاہے وہاں شرمگاہ اور پیٹ کے تقاضے بے لگام طریقے سے پورے ہو رہے ہیں۔ تو جس معاشرے میں تعلق مع اللہ ہے چاہے وہاں پیٹ اور شرمگاہ کے تقاضے پوری طرح جائز طریقے سے بھی پورے نہیں ہو رہے وہاں خودکشی نہیں ہے، اور جس معاشرے میں تعلق مع اللہ نہیں ہے خواہ وہاں پیٹ اور شرمگاہ کے تمام بے لگام اور بے شرم تقاضے پورے ہو رہے ہیں وہاں خودکشی ہے۔ تو اصل جو ڈیفرنس نکل آیا وہ تعلق مع اللہ کا نکل آیا۔ جہاں اللہ سے تعلق ہے وہاں سکون بھی ہے، خودکشیاں بھی نہیں ہیں، اور جہاں اللہ سے تعلق نہیں ہے وہاں بے سکونی بھی ہے، خودکشیاں بھی ہیں۔ تو اصل بھوک پیاس پھر انسان کو کس چیز کی لگی؟ کس چیز کی؟ کھانے پینے کی نہیں، زنا کی نہیں۔ اس کا مطلب انسان کی جو اصل بھوک ہے وہ تعلق مع اللہ کی ہے، انسان کی اصل پیاس جو ہے وہ تعلق باللہ کی ہے۔ انسان کی اس بھوک پیاس کا سامان ہو جائے، اس کو تعلق مع اللہ مل جائے، اس کو تعلق باللہ مل جائے، اس کا اللہ سے تعلق استوار ہو جائے، وہ اللہ سے ملاقات کرنے لگے، اللہ سے عاجزی کی باتیں کرنے لگے، اللہ سے سرگوشیاں اس کی شروع ہو جائیں، تو نعمت ملے تو صابر، نہ ملے تو شاکر۔ سمجھ آئی بات کی؟ نہ ملے تو شاکر۔ تو اصل بھوک انسان کی فطرت کو اصل بھوک کس چیز کی لگتی ہے؟ اللہ سے تعلق کی لگتی ہے۔ یہ اصل بھوک پوری نہ ہو اور تمام بھوکوں کا علاج اس کا ہو جائے، پیٹ کی بھوک، شرمگاہ کی بھوک، تو اصل بھوک کا علاج نہ ہو وہ مضطرب رہتا ہے۔ تعلق باللہ کی بھوک کا علاج نہ ہو، اللہ سے تعلق استوار نہ ہو، وہ مضطرب رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے، بے عزت رہتا ہے، آخر کار اپنی جان کا خاتمہ اپنے ہاتھوں سے کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے پھر جہنم چلا جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہاں صرف اس نتیجے پر آپ کو پہنچانا تھا کہ انسان کی جو اصل فطرت ہے، اس کی جو اصل بھوک ہے وہ کھانے کی نہیں ہے، وہ پینے کی نہیں ہے، وہ شرمگاہ کے تقاضوں کی نہیں ہے، وہ اللہ سے تعلق کی بھوک ہے،
اللہ سے تعلق کی پیاس ہے، اس بھوک پیاس کا سامان ہو جائے تو وہ نعمتیں ملیں تو صابر رہتا ہے، نہ ملے تو شاکر رہتا ہے۔ لیکن یہ جو اصل بھوک ہے انسان کی، ہمیں تو اس طرح نظر نہیں آتی جس طرح ہمیں کھانے کی بھوک نظر آتی ہے، پینے کی پیاس ہمیں دکھتی ہے، مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھوک ہے وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ بھائی پہلا جواب تو یہ ہے، وہ نظر آنے والوں کو نظر آتی ہے۔ جو اندھے بن جائیں انہیں کیسے نظر آئے گی؟ میرے سامنے مجھے یہ کیمرہ نظر آ رہا ہے، میں خود ہی آنکھیں بند کر لوں، میں کہوں مجھے نظر نہیں آتا، تو غلطی تو میری ہے نا، میری آنکھوں کی تو نہیں ہے، وہ تو میں نے خود بند کی ہوئی ہیں۔ انسان کی فطرت کو اصل بھوک اللہ تعالیٰ کی لگی ہوئی ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ جو تعلق کی بھوک ہے، پیاس ہے، اس سے اپنی نظریں خود ہی جان بوجھ کے بند کی ہوئی ہیں۔ نفس سے امارہ، اس کا نفس اسے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ جب اس کا نفس اس کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے تو جو اللہ سے تعلق کی بھوک ہے، اس سے جو اللہ سے تعلق کی پیاس ہے وہ دب جاتی ہے۔ وہ عارضی طور پر دبتی ہے یا مستقل طور پر دبتی ہے؟ شروع میں تو وہ عارضی طور پر دبتی ہے اور بندے کو کچوکے لگاتی رہتی ہے، لیکن بندہ کچوکے پر اگر چکنا نہ ہو تو آہستہ آہستہ آہستہ، رفتہ 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 یہ جو اللہ سے تعلق کی بھوک ہے مکمل طور پہ مٹ جاتی ہے، پھر بندے کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ بس اللہ اس تعلق باللہ کی بھوک کو یکسر ختم نہیں کرتے، موقع دیتے رہتے ہیں۔ یہ نفس امارہ کی نیچے دبی رہتی ہے۔ بندہ چوکنا ہو جائے تو نفس امارہ کی مٹی جار کے باہر نکل آتا ہے، تو پھر اس کو پیٹ اور شرمگاہ کی بھوک سے وہ بے نیاز ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعلق کی بھوک لگ جاتی ہے، وہ ادھر آ کے اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے۔ تو دراصل ہمیں نظر جو نہیں آتی نا، تعلق مع اللہ کی بھوک، تعلق مع اللہ کی پیاس، وہ دراصل نظر اس لیے نہیں آتی کہ نفس امارہ کی گرد پڑ چکی ہے، ہم نے اپنی آنکھیں خود بند کی ہوئی ہیں۔ جب ہم حرام کی طرف لپکتے ہیں تو اس کا انتقام خدا یہ لیتا ہے کہ اپنے سے تعلق کی جو بھوک ہوتی ہے نا، اللہ اس کی بھوک کو، اس کی پیاس کو کم کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو بندہ حرام کی طرف نہیں لپکتا، بے لگام پیٹ کے تقاضوں کی طرف نہیں جاتا، بے شرم شرمگاہ کے تقاضوں کی طرف نہیں جاتا، اس پر اللہ انعام یہ فرماتے ہیں، اپنے تعلق کی بھوک اس کو لگاتے رہتے ہیں۔ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا نہیں رہتا اس کی زندگی میں اطمینان نہیں آتا۔ کیا آپ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ آپ بھی ایسے لوگوں میں سے ہوں گے۔ اذان ہوتی جب تک نماز نہ پڑھے بندے کو چین ہی نہیں آتا، جب تک نماز نہ پڑھے چین ہی نہیں آتا۔ اور ایسے بھی ہیں 5 نہیں 50 نمازیں گزر جاتی ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ آخر یہ کیا چیز ہے کہ اذان ہوتی تو جب تک نماز نہ پڑھے چین نہیں آتا؟ یہ ہے تعلق مع اللہ کی بھوک۔ آخر کیا چیز ہے جب تک آپ حرام سے نہ بچیں آپ کو چین نہیں آتا؟ یہ کیا ہے؟ تعلق مع اللہ کی پیاس۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ حقوق العباد ادا کرتے ہوئے بندوں کو دیکھ کے تڑپ اٹھتے ہیں، جب تک آپ ان کی مدد نہ کریں آپ کو چین نہیں آتا؟ یہ کون سی بھوک ہے؟ یہ کون سی پیاس ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے سے تعلق کی بھوک ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کی پیاس ہے۔ جب تک آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، جب تک آپ فطرانہ نہیں دیتے، جب تک آپ عشر نہیں دیتے، جب تک آپ اپنے مال کے شرعی حقوق ادا نہیں کرتے، آپ کے دل میں ٹھنڈ نہیں پڑتی۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو تعلق اللہ کی بھوک ہے۔ لیکن جب بندہ اس سے خود ہی آہستہ آہستہ آنکھیں بند کرتا جاتا ہے تو یہ بھوک کم ہوتے ایک وقت آتا ہے مٹ جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے یار فجر کی نماز چلو کل پڑھ لوں گا، کل تھوڑی سی جاگ جاتی، پھر کہتا ہے پرسوں پڑھ لوں گا، اس سے کم جاگ آتی، کہتا ہے ترسوں پڑھ لوں گا، پھر ایک موقع یہ ہوتا ہے بالکل مردہ ہو جاتا ہے، اب پڑھنا نہ پڑھنا اس کے لیے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں صرف سمجھانے کی بات یہ ہے کہ بھوک لگی ہوتی ہے انسان کی فطرت کو اللہ سے تعلق کی، لیکن اس فطرت کو ہماری جو جان ہے نفس امارہ اس پر گرد ڈالتی جاتی ہے، اس کو دباتی جاتی ہے، اور ہم شیطانی وسوسوں کے پیچھے اس کو دباتے چلے جاتے ہیں اور خود ہی اس کا خاتمہ کرتے ہیں، تو پھر تو گلہ اللہ سے نہیں بنتا۔ تو خواتین و حضرات کافی آپ سے بات ہو گئی، میرا تو خیال تھا یہ مختصر سی بات ہوگی لیکن یہ بہت آگے بات بڑھ گئی۔ یہاں صرف آپ کو سمجھانے کا صرف اتنا ہی مطلب ہے کہ جو اسلام کا جو تصور معیشت ہے، اسلام کی جو معیشت ہے وہ صرف دنیاوی مشکلات کا حل پیش نہیں کرتی ہے، وہ دنیا کو آخرت سے نتھی کر کے بات کرتی ہے۔ ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کیا گیا، دنیا کو آخرت سے نتھی کر کے جب آپ بات کریں گے تو تب دنیا کی سمجھ آئے گی، وگرنہ دنیا کی سمجھ نہیں آتی۔ تو اسلامی معیشت صرف دنیا کی مشکلات کو حل نہیں کرتی، غیر اسلامی
معاشی فلسفوں کی طرح، بلکہ اسلامی معیشت دنیا کو آخرت سے نتھی کر کے بات کرتی ہے۔ اور اسلام کی جو معیشت ہے وہ اونچ نیچ کو مٹا کر امیر غریب میں فرق ختم کر کے کلاس لیس سوسائٹی قائم نہیں کرتی، بلکہ امیری غریبی کا فرق رکھتی ہے۔ امیر کو امیری کے مقام پہ رکھ کر، غریب کو غریبی کے مقام پہ رکھ کر آزماتی ہے۔ یہ نہیں کہ امیر ہمیشہ امیر ہے، غریب ہمیشہ امیر ہے، نہیں، یہ سرکل چلتا رہتا ہے، کبھی امیری کبھی فقیری، ٹھیک ہے۔ صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ باغ بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا کیا ہے یار، آگے وہ پورا شعر ہی بھول گئے، یہ آخری مصرع مجھے آخری الفاظ بھول ہی جاتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، کوئی چیز صدا نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ غریب کو غربت میں رکھ کر، امیر کو عمارت پہ رکھ کر اس کو آزماتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا معاش، یہ ہے اسلام کی معیشت جو آخرت کے تابع ہو کے کام کرتی ہے اور زندگی میں سکھ چین کو بکھیر دیتی ہے۔ اور دیگر تمام اسلامی غیر اسلامی معاشی فلسفوں کی جو معیشت ہے وہ خدا فراموش ہو کے علاج تجویز کرتی ہے، آخرت فراموش ہو کے علاج تجویز کرتی ہے، اور انسانوں کی زندگیوں میں دکھوں کو، جرائم کو، بے سکونی کو، اضطراب کو، بے چینی کو بھر دیتی ہے، یہاں تک کہ بندہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کر کے خودکشی کر لیتا ہے۔ معیشت کی بات آپ کے ساتھ چلتی رہے گی۔ خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔